الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. ایک دفعہ صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ ما ہی الاضاحی، اساں جڑیاں قربانیاں کریندے ہوندے ہاں اس دی کی حقیقت ہے؟ آخر یہ کیوں شروع ہوئی، کس طرح شروع ہوئی، کہیں اس نو شروع کیتا، اس دی حقیقت دے بارے اسانو آگاہ فرماؤ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلے اس چیز دا طریقہ، اس طریقے نو اختیار فرمایا، سب تو پہلے اس چیز نو کیتا، اس کام نو کیتا، اور اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت نو بعد آنے والے لوگاں واسطے جاری فرما دیتا. ابراہیم علیہ السلام دی اس سنت اج اساں مسلمان بھی اس سنت نو ادا کرنے ہوندے ہاں. 10 ذی الحجہ دا دہاڑا آندا ہے، ہر سال صاحب استطاعت مسلمان ابراہیم علیہ السلام دی سنت نو تازہ کریندے ہیں. اس دی اصل حقیقت اور اس دا پس منظر تقریباً ہر مسلمان نو پتہ ہوندا ہے، اور تقریباً ہر سال اس موقع تے اس پس منظر نو، اس واقعے نو بیان بھی کیتا ویندا ہے. اور بیان دا مقصد بھی یہ ہوندا ہے کہ اسانو وہ واقعہ بھی یاد آ ونجے، اس واقعے دی دہرائی ہو ونجے، اس واقعے تو اسانو جڑے سبق ملدے پین تاکہ وہ سبق بھی اسانو دوبارہ یاد ہو ونجن تے ساڈا ایمان تازہ ہو ونجے. بار بار ایک چیز نو دہرایا ویندا ہے تو اس نال انسان نو بھلی ہوئی شے یاد آ ویندی ہے، یاد شے مزید پکی ہو ویندی ہے. ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے دی عمر نو پہنچ گئے ہیں، اولاد اللہ پاک نے عطا کو نہ کی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت دے کولوں بار بار اولاد دی دعا کریندے ہیں. اللہ پاک نے 23 سپارہ سورہ صافات دے اندر اس واقعے دا ذکر فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین. ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت دے کولوں اپنی اولاد دے واسطے دعا کریندے ہوندے، اور اللہ دے کولوں ابراہیم علیہ السلام درخواست کریندے ہیں رب هب لی من الصالحین،
اے میرے پروردگار مینو نیک اولاد عطا فرما، اے میرے پروردگار میں بڑھاپے دی عمر نو پہنچ گیا، میری اولاد کوئی نہیں ہوئی، لیکن اے میرے اللہ میں تیرے تو نا امید نہیں ہویا، مینو نیک اولاد عطا فرما۔ اولاد دے خزانہ دا مالک صرف اور صرف وہ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر پیغمبر، خلیل اللہ پیغمبر، اللہ دے خلیل پیغمبر، لیکن اولاد نہیں پئی ہوندی، اپنے آپ نو اولاد دے نہیں سکدے، اللہ دے کولوں بھی اولاد گھن نہیں پے سکدے، بلکہ اللہ دے اگوں عاجزیاں پے کرن۔ معلوم ہویا اولاد دیون والا صرف اور صرف اللہ، اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی نبی کوئی ولی اولاد دے بھی نہیں سکدا، تے اللہ دے کولوں اولاد گھنوا بھی نہیں سکدا۔ اولاداں دیون والا صرف اور صرف اللہ۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان دے سارے اختیارات، زمین و آسمان دیاں ساریاں بادشاہیاں للہ صرف اور صرف اس اللہ دے واسطے۔ یہب لمن یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، او اللہ جینو چاہے صرف اور صرف بیٹیاں عطا کر دے وے، اللہ دے کولو منگدا راہ ونجے، اللہ اس دی درخواست نو قبول نہ کرے، علاج کریں دا راہ ونجے کہ میرے بیٹے ہون، لیکن اللہ اگر چاہے صرف بیٹیاں دیونا تو اور کوئی بھی بیٹا نہیں دے سکدا۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، تے اگر اللہ چاہے بیٹے دیونا تا اللہ صرف اور صرف بیٹے دے دیندا ہے۔ اللہ دے کولو انسان درخواستاں کریندا رہندا ہے، اے اللہ مینوں بیٹی بھی عطا فرما، انسان علاج بھی کریندا رہے کہ میری بیٹی ہو ونجے، اگر اللہ دی مرضی نہ ہوے، اللہ نہ دیونا چاہے تا کوئی اللہ دے کولو بیٹی گھنوا کے نہیں دے سکدا۔ یہب لمن یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ او یزوجہم ذکرانا واناسا، تے اگر اللہ چاہے تا کینو اللہ بیٹیاں بھی دے دیندا ہے تے نال بیٹے بھی دے دیندا ہے، بیٹیاں بھی ملویاں بیٹے بھی ملوین، اور اگر اللہ چاہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، تا جینو اللہ چاہے بے اولاد کر دے وے، ساری زندگی دعاواں منگدا راہ ونجے، علاج کریں دا راہ ونجے، اگر اللہ دی مرضی نہ ہوئے اس نو کوئی اولاد نہیں ملدی۔ اولاداں دے خزانے صرف اور صرف اس اللہ دے کول، بیٹیاں دا خزانہ بھی اللہ کول، بیٹاں دے خزانے بھی صرف اللہ دے کول۔ اللہ دے نیک بندے، اللہ دے پیغمبر صرف اللہ دے اگوں پہ پکار کرن۔ زکریا علیہ السلام دی بھی اولاد نہیں پئی ہوندی، او بھی اللہ دے اگوں پکار پہ کرن، رب لا تذرنی فردا، اے میرا اللہ مینو تنہا نہ چھوڑ، مینو ایک وارث عطا فرما، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار مینو صاف ستھرا تے پاکیزہ بیٹا عطا فرما، جیڑا میرا وارث بنے، میں دین دا کام کرے نا، تیرے دین دی تیری توحید دی لوکاں نو دعوت دینا، میرا بیٹا ہوئے پاکیزہ بیٹا، صاف ستھرا بیٹا، جیڑا میرے مشن نو اگے چلاوے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کولو پہ دعاواں کرن، رب حبلی من الصالحین، اے میرے پروردگار مینوں پاکیزہ تے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ معلوم ہویا جیلے انسان اللہ کولو دعا منگے بہتر تو بہتر شے دی دعا منگنی چاہیے۔ اولاد دی دعا منگے تو صرف اے نہ کہ یا اللہ مینوں اولاد عطا فرما، بلکہ یا اللہ مینوں نیک صالح اولاد عطا فرما، کیونکہ جیلے اللہ اولاد علی دعا قبول کرے سی نال نیک صالح دی دعا بھی قبول ہوئی ویسی۔ اگر اولاد ہوئے تے نیک صالح نہ ہوئے، الٹا وہ والدین دے واسطے وبال ہے۔ انسان مال اللہ کو منگے، رزق منگے تو صرف اتنا نہیں کہ یا اللہ مینوں مال اور رزق عطا فرما، یا اللہ مینوں حلال دا رزق عطا فرما، تاکہ رزق دی دعا قبول ہو سی تے نال حلال دی دعا بھی قبول ہوئی ویسی۔
علم منگے عمل منگے تے نال ہی انسان یا اللہ مینوں علم او عطا فرما جس تے تو راضی ہوویں، علم ہوے نفع والا، یا اللہ مینوں عمل دی توفیق عطا فرما تا عمل او ہوے جس تے تو راضی ہوویں۔ چنگی تو چنگی شے دی انسان دعا منگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا منگی اولاد دی اور نال ہی نیک صالح، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مینوں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ چنانچہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو قبول فرما گیا۔ 100 سال تو بھی زیادہ عمر ہو گئی ابراہیم علیہ السلام دی، اور اللہ پاک نے اس عمر دے وچ ابراہیم علیہ السلام نو اولاد عطا فرمائی جس عمر دے وچ اولاد دی توقع ہی کوئی نہیں ہوندی، وہم و گمان بھی کوئی نہیں ہوندا، سوچ بھی کوئی نہیں ہوندی کہ اتنا بڑھاپا آ گیا ہے ہن اولاد کنی ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک نے اس عمر دے وچ اولاد عطا فرمائی، اور اولاد دے ہون تو پہلے اللہ پاک نے خوشخبری بھی سنا دیتی، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ پاک نے فرمایا اساں ابراہیم علیہ السلام نو خوشخبری بھی دے چھوڑی ایک حوصلے والے لڑکے دی کہ اے ابراہیم میں اللہ تینوں اولاد عطا کرے ساں، تینوں بیٹا دے ساں، تے ہو سی بھی بڑے ہی حوصلے والا، بڑا حوصلے والا بیٹا ہو سی تیرا۔ چنانچہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نو بیٹا عطا فرما دیتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑیاں دعاواں تو بعد منگویا بیٹا، اکلوتا بیٹا، تے جیڑا اکلوتا ہووے اس نال بڑا پیار ہوندا ہے، تے بعد بڑیاں ہی منتاں تو بعد، بڑے ہی دعاواں تو بعد تے اس آخری عمر دے وچ جیڑا بیٹا ملے اس دا تے پیار دی انتہا ہی نہیں ہوندی، بے انتہا پیار ہوندا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے پیدا ہو گئے۔ جس وقت تھوڑی وڈی عمر نو پہنچے کہ اپنے والد دے نال ٹرن جوگے ہو گئے، فلما بلغ معہ السعی، جس وقت اسماعیل علیہ السلام اتنی عمر نو پہنچ گئے کہ اپنے والد ابراہیم علیہ السلام دے نال ٹردے پھردیاں، اپنے والد دے نال ٹرن پھرن دی عمر نو پہنچ گئے، تقریباً 10 یا 12 سال دی عمر کہ جیلے ایک بچہ کھل کے بھج درو گندا ہے، اپنے والد دے نال بھج بھج کے ٹر گندا ہے، اس عمر نو پہنچ ویندن تے بعد اللہ دی طرفوں آزمائشاں دی ابراہیم علیہ السلام دی ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب دے دین، خواب دے اندر دیکھ دین کہ میں اپنے بیٹے، اپنے اکلوتے اور پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نو ذبح پیا کرینا۔ سویرا ہوندا ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نو خطاب کرن، قال یا بنی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں راتی ستویام نیندر دی اندر میں خواب ڈٹھے، میں نیندر دی اندر ڈٹھے، انی اذبحوکا کہ میں تینوں ذبح کریندا پیام۔ اور اللہ دا نبی جیڑا بھی خواب دیکھدا ہے وہ خواب سچا ہوندا ہے۔ سارے خواب کوڑے ہو سکتے ہیں، سارے خواب شیطانی خواب ہو سکتے ہیں، خیالات ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ دے نبی دا جڑا خواب ہوندا ہے بالکل سچا ہوندا ہے۔ اور جنہیں اللہ دے نبی دے تے وحی نازل ہوندی ہے، فرشتہ حکم گھن کے آندا ہے، ان یار اللہ دے نبی نو خواب آوے او بھی وحی دی طرح ہوندا ہے، او بھی اللہ دی طرفوں ایک حکم ہوندا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب ڈٹھا اپنے بیٹے نو ذبح پیا کرنا، گویا اے ابراہیم علیہ السلام نو حکم آئی اللہ دی طرفوں کہ اپنے بیٹے نو ذبح کرو، کیونکہ اللہ دے نبی دا خواب اے وہی ہوندا ہے اور اللہ دی طرفوں بے عین ہی گویا وہ حکم ہوندا ہے۔ چنانچہ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے پیارے بیٹے میں خواب دے اندر ڈٹھے کہ تینوں میں ذبح پیا کرینا، فانظر ماذا ترا، میرے بیٹے تو دس تیری کے رائے،
تیرا کے مشورہ ہے ذبح جو میں تینوں پیا کرنا تیں ذبح ہونا ہے ہن تو دس تو اس عمل واسطے تیار بھی ہیں یا کوئی نہ اور اگے اسماعیل علیہ السلام کیسی عظیم الشان شخصیت اور کیسی ہی بہترین تربیت ہوئی انہاں دی ابراہیم علیہ السلام دے ہتھاں دے اندر پلے ہوئے ابراہیم علیہ السلام دی تربیت کیتی ہوئی اسماعیل علیہ السلام اجاں چھوٹے بچے نو ہوش حواس ہی کیرا ہوندا ہے اس نو کیرا پتہ ہوندا ہے حلال حرام دا جائز ناجائز دا لیکن تربیت ایسی آئی کہ اسماعیل علیہ السلام نے انکار نہیں کیتا فوراً ہی حامی بھر چھوڑی فوراً ہی تیار ہو گئے جس طرح کے ایک شاعر نے آکھا ہے اردو دا ایک شعر ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی ایک کیری شے آئی جس اسماعیل علیہ السلام نو اتنا سکھایا کہ میں تے کیرا جواب دیونا ہے میں تے کیری گل کرنی ہے میں تے جھک بجنا ہے اتے میں آمین آکھ چھوڑنی ہے اتے میں عاجزی کرنی ہے اتے میں حکم نو مننا ہے آخر کیری شے آئی جس اسماعیل علیہ السلام نو ایک گل دسی اسماعیل علیہ السلام دی تربیت ہوئی آئی اللہ دے نبی دے گھر دے اندر ابراہیم علیہ السلام نے تربیت ایسی کیتی آئی کہ اللہ دا حکم جے لیا ونجے وقت منہ پھیرن دی گنجائش کوئی نہیں ہوندی وہ چھوٹے بچے تے انہاں دی اتنی تربیت ہے کہ جلے اللہ دا حکم ونجے وقت میں انکار نہیں کرنا وقت میں فوراً ہی حامی بھرنی ہے ایک مقام تے اللہ پاک نے فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم کہ جلے اللہ اور اس دے رسول دا فیصلہ ونجے جلے اللہ اور اس دا رسول کسی کام دے بارے حکم دے دے وے وقت کسی مسلمان مرد اور عورت نو کوئی اختیار نہیں رہندا کہ وہ اپنے کولو کوئی گنجائش کڈین اپنے کولو کوئی رعایت منگن تے اللہ اور اس دے رسول دے حکم نو چھوڑ سکن جلے اللہ اور اس دے رسول دا حکم آونجے مومن مرد اور عورت نو چاہیے فوراً اس حکم تے لبیک آکے فوراً اس حکم نو قبول کرے اور اس حکم دے مطابق عمل کرے آج اسارے کول ہر روز اللہ دا 5 دفعہ حکم آندا ہے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح او نماز دی طرف او کامیابی دی طرف اسارے چو کتنے بندے ہیں جیرے اساں اللہ دے اس حکم نو قبول کرنیاں اور اللہ دے اس حکم نو منینیاں کتنے بہانے سارے سامنے آویں دن دکانداری ہے کاروبار ہے زمیندارہ ہے کہیں لے کیرا مسئلہ کہیں لے کیرا مسئلہ اللہ دا حکم آونجے وقت انکار دی اور کسی قسم دی اور بہانے دی گنجائش باقی نہیں راندی بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو فرمایا فانظر ماذا ترا اے میرے بیٹے میں خواب دے اندر تینوں ڈٹا ہے کہ میں ذبح پیا کرنا تو دس تیری کے رائے تیرا کے مشورہ قال یا ابت فعل ما تؤمر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جی جلے اللہ دا حکم آ گیا ہے میرے کولو پوچھن دی ضرورت کوئی نہیں افعل ما تؤمر جیرا حکم ملے اس نو پورا کرو ذبح دا حکم ملے میں تیار ہاں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اگر اللہ نے چاہا اگر اللہ دی توفیق میرے نال ہوئی تو میں صبر کرے ساں میں کسنا ہے میں ذبح ہونا ہے میں صبر کرے ساں تساں چھری چاہو اور اللہ دے حکم نو پورا کرو یا ابا تفعل ما تؤمر اے میرے ابا جی اللہ نے جیرا حکم دے دیتا ہے اس نو پورا کرو ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کرے ساں تساں دیکھ سو کہ میں صبر کریں دا پہ ہو ساں فلما اسلما
جس وقت وہ دہائیں تیار ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے اپنے بیٹے نو ذبح کرن واسطے، اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے ذبح ہون واسطے۔ ایک بھی پیغمبر وقت دا عظیم الشان پیغمبر خلیل اللہ پیغمبر او اپنی اولاد نو ذبح کرن تے تیار ہو گیا۔ او چاندین کہ میرا بیٹا اللہ دے نام تے ذبح ہو ونجے۔ اسماعیل علیہ السلام او بھی عظیم الشان پیغمبر او بھی تیار ہو گئے ذبح ہون واسطے، او چاندین کہ میں اللہ دے نام تے ذبح ہو ونجا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نو پیشانی دے بل زمین تے لٹا چھوڑا۔ ذبح کرن واسطے پوریاں تیاریاں ہو گئیاں۔ ذبح کرن واسطے ابراہیم علیہ السلام نے چھری بھی چاگ دیے، بالکل ذبح کرن تے پوری طرح تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ذبح کرن واسطے تیار، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہون واسطے تیار۔ اور اتنے تک اللہ دی طرفوں حکم ملدا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ اللہ پاک فرمانے اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نو زمین تے لٹایا، اتنے تک میں اللہ نے آواز دیتی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تے اپنے خواب نو سچا کر دکھایا، تیرا خواب سچا ہو گیا، ہن تینوں بیٹے دی ذبح دی ضرورت کوئی نہیں، ہن بیٹے نو ذبح کرنا تیرے واسطے لازمی کوئی نہیں، بس تو اپنے امتحان دے اندر پوری طرح کامیاب ہو گیا، تیرا خواب سچا ہو گیا۔ قرآن تو اور احادیث تو جرا معلوم ہوندا ہے، وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نو لٹا چھوڑا اور چھری تیز کر کے تیار ہو گئے پوری طرح۔ ابراہیم علیہ السلام کے چاندن کہ میں اپنے بیٹے نو ذبح کر چھوڑا، اسماعیل علیہ السلام کے چاندن کہ میں ذبح ہو ونیا، تہیں اللہ دے نبی تہیں دی خواہش اور چاہت ذبح کر چھوڑا، ذبح ہو ونیا، لیکن اللہ دی چاہت کی آئی کہ ذبح نہیں تھیون دیونا، ذبح نہیں کرن دیونا، اور وہ چاہت اور مرضی کہندی چلی اللہ دی۔ ابراہیم علیہ السلام چاندن میں ذبح کرے ساں بیٹے نو، اسماعیل علیہ السلام بھی چاندے پین میں ذبح ہووے ساں، لیکن اللہ دا فیصلہ آئی کہ ذبح ہونا کوئی نہیں، تے مرضی چلی اللہ دی۔ معلوم ہویا کائنات دے اندر کوئی بھی وڈے تو وڈا ہووے، اللہ دا نبی ہووے، ولی ہووے، کوئی بھی ہووے، مرضیاں چل دیاں تا صرف اور صرف اللہ دیاں۔ اللہ دے مقابلے دے اندر کسی دی کوئی مرضی نہیں چل دی، کسی دا کوئی اختیار نہیں چلدا، اللہ دے مقابلے دے اندر کسی دی کوئی چاہت نہیں چل دی۔ جلے مرضیاں صرف اللہ دیاں چل دیاں، بات آسانو بھی چاہیے کہ اساں اس اللہ نو راضی کراں، اس اللہ دی مرضیاں حاصل کرن دی کوشش کراں، اس اللہ دی رضا مندی حاصل کرن دی کوشش کراں۔ اور نال ہی یہ بھی اس تو معلوم ہوندا ہے قرآن تو اور حدیث تو، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نو لٹا چھوڑا ہے، لیکن گردن تے چھری پھیری کوئی نہیں۔ اکثر عوام وچ مشہور ہوندا ہے کہ چھری پھردی رہی لیکن چھری نے کٹا نہیں۔ اے قرآن تو یا حدیث تو یہ معلوم نہیں ہوتا، یہ صرف واقعات ہیں، یہ پہلے زمانے دے کہانیاں بناونا لاں، یہ کہانیاں بنا کے لوگوں دے سامنے بیان کریں ہوندیاں، انہوں نے کہانیاں بنائیاں، کہانیاں بنی ہوئیاں لوگوں دے سامنے بیان ہوئیاں، لوگوں سنیاں، لوگوں سمجھا، نبیاں دے بارے واقعہ تے شاید کوئی سچی ہو سی، وہ کہانیاں وقت لوگوں دے مشہور ہو گئیاں۔ حالانکہ قرآن اللہ پاک نے فرمایا جس وقت وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ پیشانی دے باروں نے لٹایا، ادو اساں آواز دے دیتی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تیرا خواب سچا ہو گیا، چھری چلاؤن دی نوبت ہی نہ آئی۔ اسی طرح حدیث اندر بھی اسی چیز ذکر آندا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے خطاب فرمایا
وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم پیغمبر تساں اپنے خواب نو سچا کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تے جیرا دل دے نال نیکی کرے اساں اس نو انجیار اچھا بدلہ دینے ہونیاں، اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ اللہ پاک نے فرمایا یقینی گل ہے اے بہت وڈی آزمائش ہے، بہت وڈا امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام واسطے کہ اکلوتا بیٹا جیرا بڑیاں دعاواں تو بعد آخری عمر دے وچ ملے تے اس نو بھی اپنے ہاتھ نال ذبح کرن دا حکم پہ آوندا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کوئی حجت نہیں کیتی، کوئی بہانہ نہیں کیتا، کوئی تعویل نہیں کیتی، بلکہ اللہ دا حکم ہے تو بس فوراً ہی منن واسطے تیار ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا بہت وڈی آزمائش ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش دے وچ پورے اترے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اساں بڑی وڈی قربانی اسماعیل علیہ السلام دے بدلے دے اندر عطا فرما دیتی۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دے کولوں پوچھا، اے جبرائیل ویسے تو تساں فرشتے آسمان تو بڑی تیزی دے نال آندے ہو، رفتار جو فرشتاں دی بڑی تیز ہے، بڑی تیزی دے نال آندے ہو زمین تے، لیکن کدائیں تیرے نال کوئی ایسا واقعہ بھی بنائے کہ تیں اپنی عام رفتار تو بھی زیادہ تیزی دے نال آونا پیا ہوئے، بہت تیزی دے نال تو آیا ہوئے کہ نہیں زمین تے ابالا تھی کہ آیا ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ، ایک دو دفعہ ایسے موقع بنیں، اور انہاں دے وچوں ایک موقع اے ہے جس وقت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نو لٹا چھوڑا ہے، چھری چاک دی آئی اور چھری گردن تے پھیرن واسطے پوری طرح تیار ہو چکی ہیں، اور مینوں اللہ دی طرفوں حکم ملا ہے کہ اے جبرائیل جنت ایک دمبا نب کے تے فوراً ابراہیم علیہ السلام دے کول پہنچ ون، دھیان کریں میرے بندے اسماعیل دی گردن تے چھری نہیں پھرنی چاہی دی۔ بہت جلدی دا موقع آئی، چھری بالکل تیار آئی، ابراہیم علیہ السلام بھی بڑی جلدی چن کہ میں جلدی اللہ دی راہ دے اندر قربان کر رہے ہاں اپنے بیٹے نو، اور مینوں بھی بڑی جلدی آئی کہ میں چند لمحہ دے وچ پہنچنا آئی، لہذا جیلے میں آسمان تو تلے ہویا تو میں بڑی اچھی آواز دے نال آکھے اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ جیلے میں اچھی آواز نال اللہ اکبر آکھے ساں ابراہیم علیہ السلام اتے متوجہ ہو سن۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اتو تے متوجہ ہونن کہ اتو کہیں تکبیر پڑھیے، وہ مینوں ایک لمحہ مل گیا، اس ایک لمحے دی اندر میں توڑ تئیں پہنچ وینا، اور میں پہنچ کے جنت دا دمبا انہاں دے حوالے کیتا کہ اللہ دی طرفوں حکم آ گیا ہے، تہاڈی قربانی بیٹے دی قبول ہو گئی، تہاڈا خواب سچا ہو گیا، امتحان دے اندر تساں کامیاب ہو گئے، ہونے جنت دا دمبا ہے، اپنے بیٹے دے بدلے تساں اس نو قربان کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جس وقت پتہ چلا کہ میرا بیٹا بھی بچ گیا تے اللہ نے امتحان دے اندر بھی کامیابی دے دیتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے شکرانے دے طور تے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، الہ صرف اللہ، ہر شے تو وڈا صرف اللہ۔ میں پہلے اپنے بیٹے نو پیا ذبح کرے نام اس واسطے جو میرا اللہ دا حکم ہے وہ راضی ہو ونجے، کہ ہن بیٹے نو چھوڑ کے میں دمبا ذبح کرنا ہے تو بھی اسے واسطے جو میرا اللہ راضی ہو ونجے، پہلے بھی اسے دا حکم ہے کہ ہن بھی اسے دا حکم ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تلے لیٹے ہوئے معصوم پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام انہاں نو پتہ چلدا ہے کہ اللہ نے میری قربانی نو قبول کر گیا، میرے جذبات نو اللہ نے قبول کر گیا، مینوں بھی بچا چھوڑا ہے اور میری قربانی بھی قبول ہو گئی، اور میرے بدلے دے اندر جنت چوں دمبا آ گیا، تو انہاں بھی خوشی دے اندر اللہ دا شکر ادا کیتا اور فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ ہر شے تو وڈا، ساریاں تعریفاں، ساریاں خوبیاں تے سارے کمال صرف اللہ دے واسطے۔
اللہ نو انہاں طرح بزرگ ہستیاں دے اے فرامین تے اے پاکیزہ جملے اتنے پسند آئے جو اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگاں دے واسطے انہاں نو جاری فرما دیتا کہ تساں مسلماناں نے ہر فرض نماز تو بعد انہاں مخصوص دہاڑاں دے اندر انہاں جملہ نو پڑھنا ہے۔ سارے پڑھ گنو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے جڑے اساں جملے پڑھ دے ہونے ہاں، تکبیرات تشریق پڑھ دے ہونے ہاں، اے بھی اتھوں اے سلسلہ جاری ہویا ہے۔ 9 ذی الحجہ دی فجر دی نماز تو 13 ذی الحجہ دی عصر دی نماز تک، یعنی اتوار والا دہاڑا فجر دی نماز تو شروع ہونیاں اور اگے جمعرات دے دہاڑے عصر دی نماز تک۔ اتوار والے دہاڑے فجر دی نماز تو چاہ کے جمعرات دے دہاڑے عصر دی نماز تک ہر مرد ہر عورت نے فرض نماز تو بعد انہاں نو پڑھنا ہے، اور انہاں دے بارے حکم ہے، فقہائے کرام نے لکھا ہے ایک دفعہ انہاں نو پڑھنا ہے۔ مرد نے اچھی آواز نال، اتنی اچھی کہ نال والا بندہ سن گھنے، اور عورت نے آہستہ آواز دے نال پڑھنا ہے۔ یہ طریقہ بھی ابراہیم علیہ السلام دے اس واقعے دے نال منسوب۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام دا یہ واقعہ قربانی دا یہ جذبہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے حکم دے پیچھے اپنے بیٹے نو قربان کرن تے تیار ہو گئے، اور اللہ پاک نے انہاں نو اجر بھی عطا کیتا، بیٹے دی قربانی دا اجر بھی مل گیا، بیٹا بھی بچ گیا، اس دے بدلے جنت جو دنبا آ گیا، اور نال ہی اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے لوگاں واسطے انہاں دے اس طریقے اور اس سنت نو جاری فرما دیتا۔ اس تو یہ سبق ملتا ہے سانو کہ جیلے اللہ دے راستے دی اندر، اللہ دے دین دی خاطر، اللہ دی رضا دی خاطر کوئی قربانی دیونی پو ونجے تو انسان پیچھے نہ ہٹے، قربانی دیون واسطے تیار راوے۔ جیڑا انسان اللہ دی رضا دی خاطر اتنی وڈی قربانی دے سی، اس نو کدیں گھاٹا نہیں آونا، اللہ اس نو بدلہ ضرور لیونا ہے۔ اللہ اس نو کدیں گھاٹے دے وچ نہیں رکھیندا، اس دا نا قیامت تک واسطے روشن راسی۔ اللہ اس نو عزت دے سی، اس دی عزت دے وچ اضافہ ہو سی، اس دا نا عزت والا بن ویسی جیڑا اللہ دی رضا دی خاطر قربانی اللہ دی رضا دی خاطر دے سی۔ کیونکہ کوئی بھی قربانی، کوئی بھی عمل اگر اس دے وچ اخلاص نہ ہوئے، اللہ دی خالص رضا مقصود نہ ہوئے، اس عمل دا کوئی فائدہ نہیں ہوندا۔ اللہ پاک نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تساں قربانیاں کریں دیو، اللہ تے تواڈے گوشت نہیں پہنچ دے، تواڈے خون بھی نہیں پہنچ دے، تواڈا تقوی پہنچ دے۔ کتنا تقوی ہے، کتنا اخلاص ہے، لہذا ہر عمل واسطے اخلاص شرط ہے۔ اور قربانی دے حوالے نال جانور نو ذبح کرنا ہے، ذبح کرن دے متعلق حدیث پاک دے اندر آندا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا ذبحتم، اس وقت تساں جانور نو ذبح کرن لگو، فاحسنوا الذبیحہ، فاحسنوا الذبح، تب بہترین طریقے نال، اچھے طریقے نال ذبح کیتا کرو۔ وَلْيُحِدُّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اپنی چھری ترکھی رکھو۔ وَلْيُرِحْ ذَبِیحَتَهُ، اور اپنے ذبح ہونے والے جانور نو جتنا ممکن ہو سکے تکلیف تو بچاؤ، تکلیف نہیں دیونی۔ جانور ذبح کرنا ہے، 4 رگاں کٹنیاں ضروری ہوندیاں، 4 اگر 3 بھی کٹیاں ونجن کافی ہیں۔ گھنڈی تو تلے رگاں ہوندیاں، 2 خون دیاں رگاں، ایک نالی ہوندی ہے خوراک دی اور ایک نالی ساہ والی، انہاں دے وچوں 3 اگر کٹیاں ونجن تو بس کافی ہے۔ عموماً 4 دیاں 4 کٹیاں وینیاں، اور صرف انہی نو کٹنا ہے۔ جانور نو تکلیف نہیں دیونی، اس دے بارے شریعت دا حکم ہے جانور دے سامنے چھری نو ترکھا نہ کرو۔ ایک صحابی جانور دے سامنے چھری ترکھی پہ کرندا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تو 2 دفعہ مریندا پیاس، ایک دفعہ چھری ترکھی کرندا پیا، وہ تکلیف پہ پہنچی، دوسری دفعہ چھری اتنے پھرسوس، وہ تکلیف پہنچسوس۔ جانور دے سامنے چھری نہ، او دے سامنے چھری ترکھی نہ کرو۔ ایک جانور نو دوجے جانور دے سامنے ذبح نہ کرو کہ اس نو تکلیف ہو سی۔ اور اسی طرح
جہے جانور نو ذبح کرنا ہے ترکھی چھری ہوے کھنڈی نہ ہوے کس نو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اسی طرح یہ بھی شریعت دا حکم ہے کہ جیلے صرف رگاں کٹیاں گئیاں تو بس جانور نو چھوڑ دیو، ہن او آپ تڑپے اس دی جیند آپ نکلے تاں اس تو بعد اس دی کھال لاؤ اس دا منکا بنو۔ اکثر کے کیتا ویندا ہے رگاں کاپ کے فوراً منکا بن دیتا گیا، رگاں کاپ کے ٹوکے نال منکا ٹوک دیتا گیا۔ یہ کیوں کیتا ویندا ہے؟ تاکہ جانور ترکھے تے مر ونجے، کیونکہ کسائیاں نو اس موقع تے جلدی ہوندی ہے، جانور زیادہ ذبح کرنے ہوندے تو وہ جلد بازی کرندے، مسئلے دا پتہ نہیں ہوندا، یہ مکروہ ہو ویندا ہے جانور، حلال تا ہے لیکن مکروہ ہو ویندا ہے، قربانی اور دا ذبح کرن دا ثواب ختم ہو ویندا ہے، کراہت آ ویندی ہے۔ جانور نو ذبح کرنا ہے رگاں کپیاں ونجن بس چھوڑ دیو، اس دا اپنا خون نکلدا رہے۔ اس دے وچ حکمت ہے کہ جانور نو ذبح کرن دا حکم اس واسطے کہ اندر دا جڑا گندا خون ہے وہ سارا نکل ونجے، جتنی دیر اس دے ذبح ہون تو بعد لگ سی ٹھڈا ہونے اتنی دیر اس دا خون نکلدا رہا سی، صحیح صفائی ہوے سی، جلے جلدی اس دا منکا بن دیتا وے سی او فوراً اس دی موت تھئی آوے سی اور خون نکلنا بند ہوے سی، گندا خون وچے رہا وے سی۔ اس واسطے شریعت دا حکم ہے منکا نہیں بننا، ٹکنا بھی نہیں جتنے، تاکہ جانور دی خود روح نہیں نکلدی، تو خود بھی اس کا خیال رکھنا ہے اور جیڑا ذبح کرن والا ہوے اس نو بھی اس چیز دی تلقین کرنی ہے۔ اس دے نال اس تو علاوہ جانور دے اندر کچھ چیزاں جہاں کھانا جائز نہیں ہوندا۔ حدیث پاک نظر انہاں دی صراحت آئیے کہ الدمہ ایک وہن والا خون، اس نو کھانا جائز کوئی نہیں۔ الحیاء مؤنث مادہ دی شرمگاہ، جیڑی مادہ دی شرمگاہ ہوندی ہے اس نو کھانا بھی جائز نہیں۔ والانثیین اور اسی طرح خصیتین کپورے، یہ کھانا بھی جائز نہیں۔ اکثر شہری شہر دے وچ لوگاں اس دیا مختلف ڈشاں بنائی ہوندیاں، حالانکہ یہ حرام ہے، اس نو کھانا جائز نہیں۔ اسی طرح والغدہ غدود جڑے ہوندے جانور دی گلٹیاں غدود وغیرہ انہاں نو کھانا بھی جائز نہیں۔ والذکر اور نر دی شرمگاہ اس نو کھانا بھی جائز نہیں۔ والمثانہ مثانہ جڑا پیشاب دی جگہ ہوندی ہے، پیشاب دی تھیلی، اس نو کھانا بھی جائز نہیں۔ اور والمرارہ پتا کھانا بھی جائز نہیں۔ یہ 7 چیزاں نبی علیہ السلام انہاں تو یعنی کہ کنارہ کریں دیاں، انہاں نو نہ کھاندے ہوندے، ناپسندیدگی ہے، مکروہ تحریمی اور ناجائز۔ اسی طرح بعض لوگوں دے ذہن دے وچ ہوندا ہے اوجری دے بارے کہ اوجری شاید حرام ہے یا مکروہ ہے۔ فقہائے کرام نے صراحت کی تھی اس چیز دی کہ چونکہ حدیث دے وچ اوجری دے حرام ہونے دا ذکر کوئی نہیں آیا، لہذا اوجری کھا سکدا ہے بندہ، اوجری بلا کراہت جائز ہے، صفائی ہوے سی اس نو کھا سکدے ہو۔ کراہت صرف یہ ہوندی ہے عقل دے وچ آندی ہے بھئی تے تاں انہاں دا سارا یعنی کہ پیٹا گوٹا سارا کچھ دے وچ گند ہے، تو بھئی گند تاں گوشت دے وچ بھی ہے، خون گندا نہیں ہوندا، خون ناپاک ہے اور سارے گوشت جو خون ہوندا ہے۔ عقل دے مطابق شریعت نو نہیں کرنا، شریعت دا جیڑا حکم آ گیا اس دے مطابق انیار عمل کرنا ہے۔ اے جانور دیاں کچھ چیزاں جہاں حرام ہوندیاں جے تو بچنا ہے۔ اور اسی طرح جیڑا بندہ جانور ذبح کریندا ہے کسائی وغیرہ اس نو اجرت دتی ونجے تو قربانی دے جانور دا گوشت یا کھل بطور اجرت نہیں دیتی ون سکتی، نبی علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا ہے، بلکہ اپنی طرفوں پیسے وغیرہ کوئی چیز اس کی اجرت دے دیو۔ یہ چند مسئلے بھی ہیں اور نال چھوٹا جہا اعلان، بار برام دے وچ پیسے کچھ پیان کہندے اگر پھٹے ہون تاں صدیق دے کول گن سو صدیق